تو ہائی ویورز، تو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آگے نمک حرام میں جو ہونے والا ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں اس بات کا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کی امی کو پتہ چل جاتا ہے کہ آسما کی امی کو پتہ چل جاتا ہے کہ مرید کا صاحب کام کے پیچھے تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کو کہتی ہے، اور آسما وہ سوچ میں رہتی ہے اب کہ مرید کا کیا ہوگا، بابا اسے چھوڑیں گے کہ مار دیں گے۔ اسی اثناء میں لڑکی گم رہتی ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، کیونکہ نماز اس لیے پڑھتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو سیو کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کا شوہر سیو رہے، اس کے شوہر کو کچھ نہ ہو، کیونکہ لڑکی کا سب کچھ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ اب مرید کا کیا ہوگا، وہ اسی اثناء میں دعائیں کرتی ہے کہ میرے شوہر کو کچھ نہ ہو، اور وہ دیکھیں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ابو اس کے پیچھے لگ گیا ہے، وہ اب مرید کو مار کے چھوڑے گا۔ اسی اثناء میں آسما اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے اور وہ گر پڑتی ہے۔ ادھر سے اس کا کزن ہے، وہ کہتا ہے مرید اب تم تو نہیں بچ سکتے، تمہاری خیر نہیں، تم نہیں بچ سکتے، آج تم مر ہی جاؤ گے ابھی، کیونکہ میرے خالو کو پتہ چل گیا ہے تمہارا سارے کام کے پیچھے ہاتھ تھا، تم نے جس سے حملے کروائے جیسے بھی کروائے ہمیں سب معلوم ہو گیا ہے، اب تمہارا نہیں بچ سکتے کسی بھی حالت میں۔ مرید کو دھمکا رہا تھا، دیکھو مرید آگے کیا کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آسما کا ابو، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھیں وہ پستل لے کے مرید کے سر پہ رکھ دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے مرید کو مار دے گا؟ ہاں مارے گا، کیونکہ اس نے اس کے پیچھے بہت سے حملے کیے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا وہ کتنا غصے والا انسان ہے اور وہ مرید کے ساتھ کیسا کرے گا۔ آسما اسی سوچ میں ہو کر بے ہوش ہو گئی تھی، مرید کے سر پر اس نے پستول رکھ دی ہے اگلی قسط میں، اور وہ اسے مار کے ہی چھوڑے گا۔ آپ کو لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ چلائے گا گولی۔ لے آگے دیکھتے ہیں۔ ہیرو مار تو نہیں سکتا، اتنا پتہ ہے، ابھی سے اس ڈرامے کے اینڈ نہیں ہو سکتا، لیکن اتنا بتا رہا ہوں اگلی قسط میں وگ قریشی اس کے سر پہ گولی رکھ دیتے ہیں، مطلب پستول آئیں گی، ٹھیک ہے نا، پستول رکھ کے اسے دھمکا رہے ہوتے، اب تم نہیں بچو گے، تم نے سارے حملے مجھ پہ کیے ہیں، اور جو پیچھے سے بیٹھ کے تمہارا دوست پکڑا گیا، تمہاری خیر نہیں۔ اب مرید دیکھو وہ اپنی وائف کو لے کے یہاں سے جا رہا ہے۔ مرید کہتا ہے میں سارے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا، میں نے اپنی جان دے کر بچایا آپ کے ابو کو، تم چلو یہاں سے، ہم اس گھر میں نہیں رہ سکتے کیونکہ ہم اس گھر میں سیو نہیں ہیں۔ مرید اب اپنی وائف کو کہاں لے کر جائے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اس بات کی رائے ڈیسیژن ضرور دیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں آنے والے ہر ڈرامے کے بارے میں آپ کو بتاتا رہوں گا، آنے والی قسط کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ اب مرید یہاں سے چلا جائے گا۔ اسی اثناء میں اب کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مرید کا چلا جانا بہتر ہے یا اسی میدان میں رہ کے وہ جنگ کرے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ ضرور اپنی رائے بتائیے گا۔ تو اسما بھی اس کے ساتھ جا رہی ہے خوش ہو کے، اب کیا کرے، وہ یہاں سے گھر سے اپنی جان چھڑوا کے جا رہی ہے، جس گھر میں اس کی ذرا بھی قدر نہیں، اور اس کے بابا اسے حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور وہ ناپسند کرتی ہے اسما اس بات کو، وہ اس گھر میں رہنا پسند بھی نہیں کرے گی، وہ وہاں سے